السلام علیکم۔ ایک میں نے بڑے اہم بات پہ آج آپ سے بات کرنی ہے اور مجھے لوگ ویکسینیشن کے متعلق بات کریں۔ دیکھیں میں نے بھی کل جا کے ویکسین لگوائی ہے، پرائیویٹلی لگوائی ہے اور چغتائی لیب سے لگوائی ہے۔ بڑا انہوں نے اچھا انتظام کیا ہوا تھا اور بڑا سیپریٹ کر کے اور ہر پیشنٹ کو ایکول ٹائم اور ایکول کیئر وہ دے رہے تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے سوشل میڈیا پہ عجیب میسیجز آنا شروع ہو گئے کہ جی یہ جو لاٹ ہے یہ 2 ڈگری کم پہ رکھا گیا تھا، 2 ڈگری زیادہ پہ رکھا گیا تھا، شوکت خانم نے اس کو ریفیوز کر دیا، تو خدا کے لیے معاف کر دیں اور یہ فرضی افواہیں جو ہیں ان کو پھیلانا چھوڑ دیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت نے پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دے دی ہے، جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ جا کے پرائیویٹ سیکٹر سے لگوا لیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے سرکار خود بہت اچھا کام کر رہی ہے اور کووڈ کی جو ویکسینیشن ہو رہی ہے یہ آپ سوچ لیں کہ یہ ویکسین لگوانی ہے۔ اور کل مجھے چغتائی لیب پہ میں کھڑا تھا تو مجھے 2 چیزوں کا پتہ چلا وہاں پہ۔ میری وہاں پہ وائرولوجسٹ سے بھی بات ہوئی، پاکستان میں زیادہ نہیں ہے، میری اسپیشلائز ڈاکٹرز وغیرہ سے بات ہوئی، انہوں نے بڑا ایجوکیٹ کر رہے تھے ہر ایک کو کہ کیا کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے، کیا کیا نہیں ہو سکتا، کس سے گھبرانا ہے، کس سے نہیں گھبرانا۔ جتنے میرے ساتھ لوگ تھے، میرے دوست تھے جنہوں نے وہاں لیب سے لگوائی، ان سب میں الحمدللہ کسی کو کوئی نیگیٹو سمٹم نہیں ہے۔ اور اب مجھے تقریباً اس وقت آپ سمجھیں کہ 23 گھنٹے ہو گئے ہیں ویکسین کی پہلی ڈوز لیے ہوئے، اور تھوڑی سی مجھے تھروٹ کی ڈرائینس ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو ویسی موسم میں پھیلی بھی آج کل، ناک کی ڈرائینس اور تھروٹ کی ڈرائینس۔ تو جب آپ ایسا کام کرتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن کل چغتائی لیب میں ایک بڑے ینگسٹر سے ان سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے بڑا مجھے ایک چیز مزیدار چیز کی۔ ان کا یہ مبشر صاحب، جب بچے ہمارے چھوٹے تھے تو ہم ڈاکٹر کے پاس زبردستی لے جاتے تھے اور ہم کہتے تھے لگاؤ اس کو ویکسین، اور بچہ رو رہا ہے پٹ رہا ہے یہ وہ، ہم کہتے ہیں لگا دیں ڈاکٹر صاحب۔ بچے کو پکڑا ہوا ہاتھ پکڑے، بازو پکڑے اور ڈز کر کے جیب پڑا، اس بعد اسی ڈاکٹر کو ہم نے پیسے دیے اور بچے کو اٹھا کے ہم واپس لے آئے۔ اب جب بڑوں کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروانے کی تو اس پہ ہم طرح طرح کے سوال اٹھا رہے ہیں۔ اور اس وقت ہمارا سب کا سب سے بڑا ڈاکٹر جو ہے وہ فیس بک بنا ہوا ہے، وچ از ویری انفارچونیٹ، وچ از ویری انفیئر۔ پڑھے لکھے لوگوں کو کم از کم جو ہے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور پہل کرنی چاہیے، جا کے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں، اپنے اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھیں۔ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں پاکستان کے مختلف حصوں میں جو ہے لوگوں نے شکایات کی 2 چیزوں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا ہر چیز سے ان کو کرنٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، کل مجھے پہلی باری اس کا پتہ چلا تو میں نے کافی ڈاکٹرز سے اس کے متعلق رائے لینے کی کوشش کی، کیونکہ میں خود سے تو نہیں بتا سکتا، مجھے ڈاکٹرز ہی بتا سکتے ہیں۔ تو مجھے اب ایک کلیکٹیو وزڈم جو ہے اس سے مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ تیز ہوائیں کافی عرصے سے کچھ دنوں سے پاکستان میں چل رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ بہت کم ہو رہا ہے۔ اور یہ شکایات خاص طور پہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع یعنی پشاور، بنوں، نوشہرہ، ضلع خیبر، ضلع کرم سے بھی موصول ہو رہی ہیں۔ بیسیکلی کیا ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہاتھ میں لائیں تو کرنٹ لگتا ہے، کوئی دروازے کو ہاتھ لگائیں تو کرنٹ لگتا ہے، یا پھر کسی کے گلا خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہونٹ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ناک سے نکسیر بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ بھی بہت لوگ کمپلین کریں کہ جی ناک سے خون بہنے اور جلد پہ شدید خشکی کی شکایات کر رہے ہیں اور اس کے تدارک کے لیے مشورے طلب کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ناک سے خون بہنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، تاہم یہ جو خشک موسم اس وقت ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، خاص طور ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے ناک سے خون بہنا یہ فکر کی بات نہیں ہے، یہ معمول کی بات ہے اور اس میں پریشان نہیں آپ نے ہونا۔ خشک موسم میں ناک سے خون بہنے کی علامات میں ناک سے ہلکا خون یا بلغم آنا، ناک کا خشک ہو جانا، گلے کا خشک ہو جانا، یہ علامات عمومی طور پہ تو دسمبر یا جنوری کے سرد اور خشک موسم میں ہوتی ہے، لیکن آج کل ہوا اتنی چل رہی ہے کہ اس سے ہوا میں نمی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ڈاکٹرز نے مشورہ دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی علامت آپ کو ظاہر ہوتی ہے تو ناک میں آپ تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی لگا لیں، یا گھر میں جیسے اولیو آئل پڑا ہوتا ہے، ویزلین ہوتی ہے، اس کا تھوڑا سا استعمال کریں تاکہ آپ کی ناک جو ہے وہ ڈرائی نہ رہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ فیس ماسک آپ ضرور استعمال کریں۔ بقول ڈاکٹرز کے جب ہوا میں نمی کی مقدار کم ہو جائے اور موسم خشک ہو کر ناک بھی خشک ہو جاتے ہیں اور اسی خشکی کے باعث ناک سے خون بہتا ہے، کیونکہ ناک کے اندر کا نظام یہ خشکی برداشت نہیں کرتا،
خون آنے کی صورت میں ڈاکٹر سے کہنا ہے کہ اگر ہلکا خون ہے تو پریشانی کی بات نہیں، متاثرہ شخص یا خاتون جو ہے وہ ناک کے اندر مضبوطی سے انگلیوں کے ذریعے آپ جیسے ایسے بند کریں اور کچھ دیر سر کا رخ زمین کی طرف کر دیں تو خون آنا آپ کا بند ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کی مقدار زیادہ ہو اور 3 منٹ تک یہ بند نہ ہو تو پلیز خود ڈاکٹر نہ بنے، فوری طور پہ کسی طبی ماہر سے یا ہسپتال سے رجوع کریں تاکہ پھر آپ کی تشخیص ہوئے کہ شاید کوئی اور مرض نہ ہو۔ کسی چیز کو چھونے سے جو کرنٹ لگ رہا ہے اس پہ ماہرین کے مطابق یہ بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں، بلکہ یہ ایک سائنسی عمل ہے، الیکٹروسٹیٹک، جسے وہ کہتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں جتنی بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں ان میں الیکٹرانز اور پروٹونز ہیں، یا عام زبان میں آپ سمجھ لیں ایک چارج ہوتا ہے۔ الیکٹرانز جو ہیں وہ ایک نیگیٹو چارج ہے اور پروٹونز جو ہیں وہ پازیٹیو چارج ہے۔ اب جیسے آپ گاڑی کی بیٹری یا گھر کی بجلی میں دیکھا ہوگا کہ ایک کو عام زبان میں ہم گرم تار کہتے ہیں، اس میں الیکٹرانز ہوتے ہیں، اور دوسرے تار میں پروٹونز اس کو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب میٹل کے دروازے کی مثال لے لیں تو جیسا آپ کسی سطح، جیسے کہ کارپیٹ پہ آپ چلتے ہیں تو کارپیٹ کی سطح سے الیکٹرانز آپ کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، اور یہی الیکٹرانز پہ جسم سے باہر نکلنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب الیکٹران جسم میں داخل ہوں اور آپ میٹل کے دروازے کی کنڈی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہی الیکٹران جسم سے کنڈی میں منتقل ہوتے ہیں، اس سے کرنٹ پیدا ہوتا ہے اور انسان کو ایک جھٹکا سا لگتا ہے۔ خشک موسم میں یہ کرنٹ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ دی ارتھ نیٹ ورک کی ایک رپورٹ کے مطابق ہوا میں جب نمی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو آپ کے جسم سے جو الیکٹرانز یا کرنٹ باہر نکلتا ہے وہی نمی اس کرنٹ کو جذب کر لیتی ہے، اور دروازے کی کنڈی کو ہاتھ لگانے سے پہلے آپ کے جسم میں موجودہ الیکٹرانز جو ہیں زیادہ تعداد میں اس نمی میں چلے جاتے ہیں اور کنڈی کو ہاتھ لگانے سے کرنٹ محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہوا میں نمی کا تناسب کم ہو تو وہی کرنٹ کسی بھی چیز میں انسانی جسم سے زیادہ تعداد میں منتقل ہوتا ہے اور انسانی جسم کو ایک جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، لیکن ایسے پریشان مت ہوں، انشاءاللہ تھوڑے دن میں یہ خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جائے گی۔ پریشان ہونا ہے تو کرونا کے بڑھتے ہوئے جو وائرس ہے اس سے پریشان ہوں، اور اس کے لیے احتیاط کریں، سوشل ڈسٹنسنگ کریں، ہاتھ کم سے کم ملائیں، گلے نہ ملیں، ماسک پہنیں، اور اگر آپ ہاتھ ملا بھی لیں تو اس کے فوراً بعد آپ جو ہے ہاتھ کو دھوئیں صابن سے تاکہ وہ وائرس فری آپ کا ہو جائے۔ اور یہ جو اینٹی بیکٹیریل سوپس لوگ خرید کر لا رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے، یہ کووڈ-19 وائرس ہے، یہ بیکٹیریا نہیں ہے۔ پلیز احتیاط کریں، زندگی اپنی جو ہے اس وقت بچائیں۔ یہ جو ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ نہیں دیکھی جائے گی، او کوئی نہیں سارے پھر رہے ہیں ہم بھی پھر لیں، یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس میسج کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے تاکہ ان کا بھلا ہو۔ اللہ حافظ۔